Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third lecture in artificial intelligence. I hope you had a chance to review, go through the first two lectures, found those interesting, and looking forward to going on to understand what the subject is about. I will try to recap what we discussed in the previous lecture and then take things onward from there. تو لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا اس کی ہم ریویو میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ انٹیلیجنس کی کریکٹرسٹکس اور فیچرس. اس کے بعد ہم نے کچھ ڈیفینیشنس کی بات کی تھی, مختلف ڈیفینیشن میں نے ڈسکس کی تھی, ان کا ایک بریف اوور ویو دیکھیں گے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈیفینیشنس اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی کے ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک اور ڈیفینیشن جو مجھے آئی پرسنلی لائک دیٹ ڈیفینیشن, میں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور وہاں سے ہم بات آگے چلائیں گے. اس کے بعد ہم نے کچھ اے آئی کی میجرمنٹ کی بات کی تھی اور اس میں دو ہم نے ذکر کیا تھا. ایک تو نارمل جو سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں اے آئی کی میجرمنٹ, آئی کیو ٹیسٹ یعنی, اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ انٹیلیجنٹ مشینز کی ٹیسٹنگ جس کے لیے ٹیورنگ ٹیسٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کو کنکلوڈ کیا تھا ایپلیکیشن ایریاز کی طرف چلتے ہوئے اور کچھ ملٹی ڈسپلنری ایسپیکٹس کے اوپر. تو جناب ریکیپ میں یہ ہے کہ ایشوز اور کنسرنس. تو اصل بات یہ ہے کہ جی اے آئی جو ہے وہ واٹ کائنڈ آف کوشچنس ڈز اے آئی پوز ٹو اس. تو اے آئی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم نے کچھ سمبولک ریزننگ کی بات کرنی ہے. سمبولک ریزننگ کے بعد مختلف اسپیکٹس اور ہیں, بٹ بفور دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ڈیفینیشن وچ آئی پرسنلی فائنڈ ویری یوزفل. وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اے آئی از اے برانچ آف کمپیوٹر سائنس دیٹ از کنسرنڈ ود میکنگ انٹیلیجنٹ مشینس. اب اس میں جو میکنگ انٹیلیجنٹ مشینز ہے یہ ایک بڑا سمپل ڈیفینیشن مجھے لگی اور اچھی لگی. یہ باقی ساری ڈیفینیشنز کے مقابلے میں ایک لحاظ سے کنسائز بھی ہے اور ہمارے پرسپیکٹو سے, اس کورس کے پرسپیکٹو سے بہت ریلیونٹ ہے. اور ریلیونٹ اس لیے کہ اس نے کمپیوٹر سائنس کا نام لیا, اور چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی کمپیوٹر سائنس کی برانچ ہے تو برانچ سے ہمیں کچھ اور اسپیکٹس بھی ملتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جی یہ کمپیوٹر سائنس کی جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ہیں, مثلاً ڈیٹا اسٹرکچرس کیا کیا ہیں جو ہمیں اے آئی کے آٹومیشن میں یا کمپیوٹرائزیشن میں ضرورت پڑتی ہے. نالج ریپرزنٹیشن یعنی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی ہم ریپرزنٹیشن کیسے کرتے ہیں, ایک تو فزیکل ایسپیکٹ, ایک کمپیوٹر پہ لا کے, پھر اس کے بعد الگوریدمس ٹیکنیکس کہ ان کو کیسے ہم آٹومیٹ کرتے ہیں, اور پھر لینگویجز, پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں. تو یہ اس ڈیفینیشن سے میں بات لیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ کائنڈ آف انٹیلیجنس, انٹیلیجنس کیا ہے. تو وہ بات ہوئی تھی کہ جی کیا از اٹ دی ایبلٹی ٹو ریزن, از اٹ دی ایبلٹی ٹو ایکوائر نالج, از اٹ دی ایبلٹی ٹو پرسیو اینڈ مینیپولیٹ. یعنی یہ کسی ایک سنگل فیکلٹی کا نام ہے یا ملٹیپل فیکلٹیز یا ایبلٹیز مل کے انٹیلیجنس بنی. پھر یہ ہے کہ کیا ہم جو انٹیلیجنس ہے کیا اس کو کریٹ کر سکتے ہیں, کین اٹ بی کریٹڈ, کین اٹ بی لرنڈ, یا وہ کہیں سے ہمارے اندر فیڈ کی ہو چکی ہے اور ہم انٹیلیجنس کو لیٹ سے بڑھا نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ جی انٹیلیجنس کین اٹ بی انفرڈ, کیا جو بیہیویئر سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ جو بیہیویئر ہے یہ انٹیلیجنٹ بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, یا کوئی پرٹیکولر میکنزم ہے, کوئی اسٹیپس ہمیں پتہ چلیں جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ پائیں کہ جناب یہ انٹیلیجنٹ بیہیویئر ہمیں ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں کہ اے آئی کے گولز کیا ہیں. گولز میں بیسکلی یہی ہے کہ جی وی وانٹ ٹو میک کمپیوٹرز یوزفل. اب وہ یوزفلنس کا بھی ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جو ہم آگے چل کے دیکھتے رہیں گے, لیکن اس میں آبویسلی یہی ہے کہ جو اپلیکیشن ایریاز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یوزفل ہم کیسے ان کو بناتے ہیں. اینڈ آئی ریفر ٹو ون آف مائی ارلی ڈسکشنز آن دی ڈیفینیشن جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ایٹ وچ
ہیومن بینگس ٹوڈے آر بیٹر, ہم اس کو بھی اے آئی کی ڈیفینیشن میں لا رہے ہیں. بہرحال کمپیوٹرس کو انٹیلیجنٹ بنانا ایک بہت بڑا ہمارا ایسپیکٹ ہے, گول ہے اے آئی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ انٹیلیجنس, ہم انٹیلیجنس سمجھ پاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنٹ مشینس کیسے بنائی جا سکتی. سو کمپیوٹر سائنٹسٹ یا انجینئرس کا پرسپیکٹو ہے انٹیلیجنس سمجھنا ٹو میک انٹیلیجنٹ کمپیوٹرس. سائیکالوجسٹ کا مقصد انٹیلیجنس کو سمجھنا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کیسے کریٹ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر فلاسفی والے بھی یہ سوچتے ہیں. اس کے بعد لنگوسٹ سوچتے ہیں کہ ہم زبان پہ کیسے قابو پاتے ہیں, سوچتے کیسے, اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہو گیا ایک ہمارا اس کا یوزفلنس کا پرسپیکٹو. اس میں یوزفلنس میں اور بھی چیزیں ہیں, مثلا یہ کہ اگر ہم نے جب یہ کام کیا تو ہم, مثلا اگر آپ غور کریں تو جب اس کمپیوٹر اے آئی کی طرف کام شروع ہوا, ویسے تو باقی ڈسپلن میں, لیکن یہ تھا کہ اس نے ہمیں فورس کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں, یہ جو یوزفلنس کا اسپیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں جو ہم ویگ سمجھا کرتے تھے پہلے, اب ہمیں ان کو کہیں پریسائز, کہیں کنسائز ڈیفینیشن دینی پڑ رہی ہیں, ان کو کہیں ایک طرف لا کے اس کی ڈائریکشن دینی پڑ رہی ہے. تو یہ اس کی یوزفلنس کا آئیڈیا. ادروائز بہت ساری چیزیں انٹیلیجنس کے بارے میں, بہت ساری چیزیں بہت ویگ اور اوپن ہوا کرتی تھی. تو کمپیوٹرز ماڈل میں جب ہم نے بنائے ہیں کمپیوٹر ماڈلز, انہوں نے ہمیں فورس کیا کہ ہم پریسیجن کی طرف آئیں کہ جناب یہ چیزیں ایسے کہی جاتی. جب ہم نے کسی پرابلم سالونگ کی بات کی پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا, تو پرابلم سالونگ میں بھی یہی تھا کہ ہم نے چیزوں کو کہیں نہ کہیں ان کو ایک پیرائے میں بیان کرنا چاہیے, ہمیں ان کو کھلا نہ چھوڑ کے رکھیں. تو وہ یہ دس از پارٹ آف دیٹ بینیفٹ, یوزفلنس دیٹ وی ہیو گینڈ آؤٹ آف میکنگ کمپیوٹرز انٹیلیجنٹ. سو یہ بات تو ہو گئی انٹیلیجنس کی. اس کے بعد دیکھتے ہیں مثلاً ایک آدھ اور اسپیکٹ ہے. مثلاً کمپیوٹر جو ہیں وہ, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جی انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز بنائے, تو اس کے بعد ہم اگر اس میں سے کچھ پورشن, وہ جو نالج ہے جس کے اوپر وہ اپنا پروسیسنگ کر رہا ہے, اگر ہم اس نالج کو وہاں سے ہٹا لیں تو اس کا امپیکٹ سارے باقی جو پرابلم ہم نے سالو کی تھی, ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یار یہ کمپیوٹر تو ہم نے انٹیلیجنٹ بنا لیا, لیکن اگر ہم نے اس کا ایک حصہ نکال لیا, اس میں سے ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ آف دا نالج نکال لیں, تو اس کا امپیکٹ باقی سسٹم پہ کیا ہے. یہ چیز بھی آپ انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز بنانے سے ہی اخذ کر سکتے ہیں. ریئل لائف میں ہم انسان کا برین سمجھنے کے لیے بہت ساری ریسرچ جانوروں پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر سے آپ ایکسٹریکٹ کر کے علیحدہ نکال لیں کسی ایک جانور پہ اور دیکھیں کہ جناب اگر اس کی میموری نکال لی جائے تو اس کا بیہیویئر کیا ہوگا مثلا, یا اس کے اندر سے وہ جو ابلٹی ہے ریزن کرنے کی, آخر اس کو بھی تو اس کے اندر یہ ایک ابلٹی ہے کہ وہ اپنی نیڈ کے لیے وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے. تو اگر آپ وہ انفارمیشن میں سے نکال لیں تو اس کا امپیکٹ باقی بیہیویئر پہ کیا ہوگا فرام دا پرسپیکٹو آف انڈرسٹینڈنگ انٹیلیجنس. تو یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں آٹومیٹ کر لیا ہو. تو یہ چیز ہے ونس اگین انڈرسٹینڈنگ کے کمپیوٹرز کے یوزفلنس کیا ہے. باقی دوسری بات وہی ہے کہ جی میکنگ کمپیوٹرز بی انٹیلیجنٹ ایز اپوز ٹو میکنگ انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز, یعنی اسٹرانگ اور ویک اے آئی. تو یہ دونوں مختلف ایسپیکٹس ہیں. اور پھر آف کورس اگر ہم بنا سکتے ہیں, میتھڈالوجی سمجھ لیں کہ انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز کیسے بنائے جا سکتے ہیں, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب مشینز کے اندر انٹیلیجنس کیسے بلڈ کی جائے, اور اس سے انٹیلیجنٹ جس طرف ہم بینگس کی طرف جا رہے ہیں, کچھ روبوٹکس کی طرف مثلاً جا رہے ہیں, ہم کیسے بنا سکتے ہیں. تو سمری یہ ہے جناب کہ جی ہم اے آئی میں سمبولک ریزننگ کی بات کرتے ہیں, الگورتھمک سولوشنز, ایسے پرابلم جن کے لیے نارمل لائف میں الگورتھمز نہیں ہیں. مثلاً میں نے اگزامپل دی تھی آپ کو ٹال اور شارٹ کی, ایمبیگوٹی ہے, ان ایگزیکٹ ریزننگ ہے. تو ایسی پرابلمس جن کے لیے کوئی اسٹریٹ فارورڈ فارمولا یا کوئی سیریز آف اسٹیپس جن کو آپ الگورتھم کہتے ہیں, وہ شاید اسٹریٹ فارورڈ جہاں اپلائی نہ کرتا ہو, اے آئی ان ایریاز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کو آنسر کیا جائے. اور پھر وہ جو جوابات ہیں ہمارے پاس وہ ان ایگزیکٹ اور یعنی وہ پرفیکٹ سولوشنز نہیں دیتا. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں وہ پرفیکٹ سولوشنز نہیں ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ایگزیکٹ تو ہیں, شاید کسی حد تک آپٹیمل بھی ہیں, اور وہ لیکن مور امپورٹنٹلی دے آر سفیشینٹلی کریکٹ ان اے سرٹن سینس. ہم اس طرح کی پرابلمس کو اے آئی ایڈریس کرنے کی کوشش. تو جناب آگے چلتے ہیں. لیٹس سی مائی نیکسٹ ڈسکشن ایکچولی انوالوز اے لٹل بٹ اباؤٹ ہسٹری اینڈ ایوولوشن. تو اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا یہ سمجھ میں آئے
کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ان ٹرمز آف ویئر اے آئی واٹ اے آئی از ڈوئنگ، وہ ہم وہاں تک کیسے پہنچے اور آگے ہم کس طرف چل رہے ہیں. So we start with a little bit about the background and history. The history is actually quite old, but normally کہا یہ جاتا ہے کہ 1940s میں تھوڑا سا کام کیا گیا تھا. وارن اینڈ میکلارک کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے نیورونز پہ کام کیا جو ہمارے برین سیلز ہیں اور ان کو ماڈل کیا. اس کا ماڈل انہوں نے بنایا ایک سنگل نیورون جس کی کچھ انپٹس ہیں اور جس کی کچھ آؤٹ پٹس ہیں. اب یہ بڑا اچھا ماڈل تھا اور اپنے وقت کے حساب سے یعنی آج سے آپ سمجھیں مور دین آلموسٹ 3/4 آف اے سینچری وہ ماڈل کریٹ کیا گیا کہ برین کو کسی طرح ماڈل کیا جائے. تو وہ کیا کرتا تھا، اس نے ایک سنگل نیورون بنایا اور نیورون جو تھا اس سے اس نے ماڈل کرنے کی کوشش کی اور وہ ماڈلنگ اس طرح کرتا تھا کہ جی نیورون کی ایک ہم نے سمبولک فارم بنائی جو برین کے اندر ہے، پھر اس پہ کچھ انپٹس تھیں اور آؤٹ پٹس کو آبزرو کیا. تو اس نے ان لوگوں کے کام کا جو بیسکلی مقصد تھا وہ ماڈلنگ تھی اور اس کی بیسس پہ انہوں نے ایک یا دو لاجیکل فنکشنز کو ماڈل کیا. مثلا لاجیکل اینڈ اگر آپ نے نام سنا ہو یا لاجیکل اور جس کا آپ نے نام سنا، تو یہ وہ فنکشنز تھے آج سے 1940s کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک ماڈل بنایا گیا نیورون کا اور یہ جو اینڈ اور اب یہ روزمرہ کی ہم دماغ میں ہم لوگ صبح شام یہ کام کرتے ہیں تو اس کا ماڈل کریٹ کیا گیا. لیکن لمیٹیشنز تھی اس کے. لمیٹیشن یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ہی نیورون تھا اور انہوں نے اسی کی بیسس پہ ماڈلنگ کی. اس وقت آج کے کمپیوٹرز موجود نہیں تھے. آج اسی کام کو ہم بہت زیادہ آگے لے کے جا چکے ہیں. اینی وے تو وہ ایک ماڈل تھا جس نے اینڈ فنکشن اور فنکشن کو ماڈل کیا. لمیٹیشن یہ تھی کہ وہ سنگل نیورون اینڈ اور گیٹس کے علاوہ فنکشنز کے علاوہ مثلا ایکس اور آپ نے سنا ہوگا ایکسکلوسو اور، یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو سنگل نیورون حل نہیں کر سکتا. But at that point in time, okay, that initial neuron was unable to do that. Research carried on, but it is considered one initial effort in AI, which continued later on as well. اس کے بعد جی ہسٹری میں ہم آگے چلتے ہیں. بیسکلی تو اے آئی کی جو میجر ہسٹری شروع ہوتی ہے زیادہ کام وہ 1950s سے ہے. 1950s میں پیپل came together and they started discussing that we need to do something about this. تو وہاں پہ لینگویج بھی کریٹ ہوئی. ون آف دی اولڈسٹ لینگویجز میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فورٹران کہی جاتی ہے. فورٹران کے ساتھ ساتھ آپ نے شاید نام تو سنا ہوگا لسپ کا، LISP لسٹ پروسیسنگ. یہ اے آئی کی بہت فنڈامنٹل لینگویج ہے جو 1950s میں ڈسکور کی یا ڈیفائن کی گئی. اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے اے آئی کی یہ بھی 1950s کی آج سے یعنی آپ سمجھیے آلموسٹ ہاف اے سینچری کو یہ ٹرم اور یا لینگویج کوائن کی گئی تھی. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اس لینگویج کی بیسس پہ کیا کام کیا گیا. انیشل کام جو تھا وہ بیسکلی گیم پلینگ پہ بہت کام ہوا ہے اور یہ میرا سارا بتانے کا مقصد بیسکلی صرف یہ ہے کہ آپ کو اس تھاٹ پروسیس کا اندازہ ہو جس سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. تو انیشلی لوگوں نے کام شروع کیا، گیم پلینگ تھی بہت، اٹ واز ویری سمپل. لوگوں کو پرابلم یعنی کو ڈھونڈنا مسئلہ نہیں تھا. پیپل کوڈ پلے گیمس. گیم پلینگ میں سمپل رولز ہوتے ہیں کہ جناب فار ایگزامپل چیس ہے، یا چیس کی ایک چھوٹی ورژن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 8 پزل، کہ 8 آپ کے پاس خانے ہیں، ان میں سے لیٹ سے ایک خانہ بلینک ہے اور آپ نے ان جو باقی 8 خانوں میں کچھ آپ کے پاس پوائنٹس رکھے گئے ہیں یا شیپس ہیں جن کو آپ نے آگے پیچھے موو کرنا ہے. تو یہ جو اس پرابلم کو 8 پزل کہا جاتا ہے. اسی طرح چیس ہے جس میں آپ کے پاس بورڈ پوزیشنز ہیں، آپ ان میں بورڈ پوزیشنز میں مختلف جو اس کے کمپوننٹس ہیں، اس کے جو حصے ہیں ان کو آپ موو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انیشلی 60s کی بات، 60s 70s میں اس پہ بہت کام اور لوگوں نے کیونکہ سمپل کام یہ تھا کہ رول بتانا کہ جناب آپ یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں، یہاں پہنچ گئے تو آپ کا سولوشن مل گیا، ادھر گئے سولوشن نہیں ملا اینڈ سو فورتھ. تو اس پہ بہت سارا کام ہوا اور لوگوں کا آج بھی انٹرسٹ اس کے اندر بہت ہے جو آگے چل کے تھوڑی میں بات.
تو بہت انیشیل سٹیجز میں اس پہ کافی ریسرچ ہوئی اور لوگ اس کو نام دیتے ہیں کہ جی یہ اس میں ڈھونڈنا کہ جی میرا سولوشن کدھر ہے, مجھے کہاں جانا چاہیے چیس کے کیس میں اینڈ سو. اس کے بعد دوسرا کام تھا آٹومیٹڈ ریزننگ کا. آٹومیٹڈ ریزننگ بیسکلی ایک میتھمیٹکس کی برانچ کہہ لیجیے, جس کے پیچھے یہ ہے کہ میتھمیٹکس کو شاید اس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ اٹ از انٹائرلی بلٹ آن دا کانسیپٹ آف سم ایگزیمز جو بیسک پوسچولیٹس ہوتے ہیں کہ اے پلس بی از, اف اے از گریٹر دین بی, بی از گریٹر دین سی, وہ جو بیسک لیول ہے. تو ان کا خیال اس وقت یہ تھا کہ ان سارے جو بیسک ایگزیمز یا پوسچولیٹس کہہ لیں, ان کی بیسس پہ تھیورم بہت سارے پروف کیے جا سکتے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی اف اے از گریٹر دین بی اینڈ دین بی از گریٹر دین سی, دین یو کین اسیوم دیٹ اور یو کین پروو دیٹ بی از گریٹر دین اے از گریٹر دین سی. اسی طرح اور بہت سارے میتھمیٹکس کے لاجیکل تھیورمس کو پروو کرنے کے لیے. تو میتھمیٹکس والے لوگ, میں آپ سے ذکر پہلے بھی کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا اس ساری سائنس کو سمجھنے میں. تو بے تحاشا کام تھیورم پروونگ پہ ہوا اور اس کے اوپر لاجک تھیورسٹ کے نام سے اور مختلف اے ایم کے نام سے پروگرامز بنائے گئے جو تھیورمز پروو کیا. اچھا, اس کا لاجیکل سٹیپ آگے کیا نکلا کہ لوگوں کے پاس جو پرابلمس فیس ہوئی وہ یہ تھیں کہ تھیورم پروونگ میں اور دوسرے جو گیم پلینگ میں کہ پرابلم, چھوٹی سی پرابلم شروع کرتے تھے. مثلا چیس کی بات کی تو آپ نے, یا 8 پزل کی بات کی تو آپ نے ایک سے دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے, دوسرے سے تیسرے سٹیپ پہ چلے گئے, تو سوچتے رہے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے. لیکن 5 یا 10 منٹ میں اگر آپ نے کبھی یہ گیم کسی کو کھیلتے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 5 یا 10 منٹ میں وہ بورڈ کی جو پوزیشنز ہیں بہت ساری ایکسپینڈ کر جاتی. اب اس میں یہ دیکھنا کہ اگر آپ کسی ایک سائڈ پہ ہیں کہ اب ہمیں آگے کدھر جانا چاہیے, تو وہ پاسبلٹیز جو وہ بے تحاشا بڑھ جاتی. جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اب آپ کے پاس اس کو پروسیس کرنے کی انفارمیشن بھی زیادہ چاہیے ہوتی. سو یور پرابلم بیکمز مور کمپلیکس, انٹریکٹیبل, کہ جی بہت ہی بڑی پرابلم ہوگی, اس کو سالو کیسے کیا جائے. تو یہ بھی ایک پرابلم تھی جو اس وقت کے لوگوں نے فیس کی. کمپیوٹنگ فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں. بٹ ون آف دا تھنگز دیٹ کیم آؤٹ ڈیورنگ دیٹ پارٹ آف دیٹ فیز واز کہ جی جو لارج پرابلمس ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کیا, دیٹ واز کالڈ پروگرام ڈیولپ اور جنرل پرابلم سالور. جنرل پرابلم سالور ایک میجر اسٹیپ تھا اے آئی کی ہسٹری میں ڈیولپمنٹ, جس میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہر طرح کا کام, انسان جو بھی کام کرتا ہے, اکثر لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. سو اگر ہم ایک جنرل پرابلم سالور بنا لیں تو ہم ہر طرح کی پرابلم اور اس پروگرام کو یعنی آٹومیٹ کر لیں, تو پھر ہر طرح کی پرابلم اس کو دیں گے, اس پرابلم کو سالو کر. انفارچونیٹلی پیپل ریئلائز ویری سون کہ یار یہ جو جنرل پرابلم سالونگ کی اپروچ ہے یہ بہت ہائی لیول پہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پرابلم کو اینالائز کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو کچھ فارمولیٹ کر کے پروگرام کرتے ہیں اور اس کا سولوشن بناتے ہیں. یہ بہت ہائی لیول کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اکثر پرابلم جو ہیں وہ اپنی ڈومین اسپیسیفک نالج کے بغیر آپ اس پرابلم کو حل نہیں کرتے. تو اے آئی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ, یہ ریئلائزیشن اس 60s اور 70s کے جو اشرے میں تھیں وہ یہ تھی کہ جنرل پرابلم سالونگ ٹھیک ہے, کانسیپٹ تک تو کہنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس اس پرابلم سے ریلیٹڈ ڈومین اسپیسیفک نالج ضرور ہونی چاہیے. تو پھر کیا کیا لوگوں نے کہ جنرل پرابلم ہر طرح کی چھوڑ کے اسپیسیفک پرابلمس کو ہٹ کرنا شروع کیا. وہ جو اسپیسیفک پرابلمس تھیں, مثلا ڈاکٹرز کو لیا, ڈاکٹر سے کہا کہ تم کیسے کام کرتے, ڈاکٹر سے پوچھا, ڈاکٹر نے بتایا, تو وہ پھر ایک نئی لائن آف تھنکنگ شروع ہو گئی وچ لیڈ ٹو اے فیز ڈیورنگ دی 80s اینڈ دی 90s جس کو ایکسپرٹ سسٹمز کہا جاتا. ایکسپرٹ سسٹمز کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اسپیسیفک ڈومین میں بہت اچھا پرفارم, جیسے میں نے ڈاکٹرز کی ایگزامپل دی, آگے چل کے میں اور بھی ڈسکس کروں گا. ڈیزائن کی ایگزامپل, پرابلم سالونگ کے اندر اور ایگزامپل, کیمسٹری میں ایگزامپل, میتھمیٹکس کے اندر ایگزامپل. اسپیسیفک ایگزامپل ڈومین لے,
اور اس کے اندر ایک سسٹم بلڈ. تو یہ جو تقریباً 20 ایئرس کا پیریڈ ہے یہ اس ڈومین میں بے تحاشا کام. انفیکٹ آج بھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور لیٹ 90s اینڈ دس ڈیکیڈ ایز ویل کافی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ایکسپرٹ سسٹمز بلڈ کیے ہیں جو اسپیسیفک ایریاز میں بہت اسپیسیفک کام کرتے ہیں, کنونشنل نان کنونشنل. اس کے بعد ایک فیز اور آتی ہے جس میں لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ پرابلم سالونگ کر رہا ہے اور اسپیسیفک ایکسپرٹ سسٹمز کی جیسے میں نے بات کی. ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اس دوران لوگوں سے, ان لوگوں کی توقعات بہت ساری وابستہ ہیں. لیکن ایک چیز سامنے آئی, ایک تو وہ سبجیکٹ میٹر والی بات تھی کہ جی اسپیسیفک سبجیکٹ ایکسپرٹ سسٹم جس نے کام کیا. اس کے بعد کچھ لمیٹیشنز اور تھیں. فار انسٹنس نالج ریپرزینٹیشن میکینزمس, ڈیٹا اسٹرکچر جس کو وہ اس وقت تک اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ ابھی ڈسکشنز میں میرے پہلے دوسرے 2 لیکچرز میں بھی ہم نے آبجیکٹس کا ذکر کیا کہ انسان ہر چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ ایز این آبجیکٹ دیکھتا ہے اس کو. ایک یہ ٹرم آبجیکٹ کی شاید اسی سائنس سے نکلی ہے. تو اب محسوس یہ کیا گیا کہ کام تو ہم بہت سارے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس قسم کے نالج ریپرزینٹیشن کے میکینزم نہیں ہیں, مثلا ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں. تو اگر مجھے کسی ایک چیز کو جس کو میں آبجیکٹ کا نام دینا چاہتا ہوں ریپرزینٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر سائنس مجھے کیا سپورٹ کرتی ہے. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس سارے ایوولوشنری پارٹ میں کمپیوٹر سائنس کا یہ رول بھی ہے. اے آئی کا یہ تھا کہ ہمیں ڈیمانڈ, ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں نئے ڈیٹا اسٹرکچرز ڈیفائن کرنے چاہیے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آبجیکٹ کی جو جس کو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کہہ لیں, پروگرامنگ کہہ لیں, یہ جو میتھڈالوجی ہے اس کے پیچھے اے آئی کی بہت کنٹریبیوشن ہے, جس کے اندر پہلے فریمز آئے, اس کے بعد آبجیکٹس آئے, اور آج آپ آبجیکٹس کے ساتھ بالکل ایسے ہی فیملیئر ہیں جیسے آپ کسی اور چیز کے ساتھ. تو یہ ایک اے آئی کی اس ایوولوشنری پارٹ کا حصہ ہے. آگے چلتے ہیں جناب. تو یہ ہم نے ایکسپرٹ سسٹم کی میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ. تو ایک ایسپیکٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ کا تھا. ایکسپرٹ سسٹم میں 2 ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے اوپر 80s میں بہت کام ہوا, اور ان ایکسپرٹ سسٹمز کو اپنے وقت کے اسٹینڈرڈس کے طور پہ ان کو ریفرنسز لیا جاتا ہے. ایک تو جو بڑا مشہور ہے وہ ایکس کون کے نام سے تھا, R1 یا ایکس کون. یہ ایک کمرشل کمپنی تھی جس نے ڈیولپ کیا. DEC ڈیک کمپیوٹرز کی بہت بڑی کمپنی تھی, اور ان کے پاس اس کا دوسرا نام تھا کمپیوٹر کنفیگرر. ہوتا یہ تھا کہ لوگ آرڈر پلیس کرتے تھے اس کمپنی کو, اور اس زمانے میں منی کمپیوٹرز کی بات تھی. منی کمپیوٹرز کا آج کل دور کم ہے, لیکن منی کمپیوٹرز بہرحال ایک بہت بڑا ایک کمپیوٹر سسٹم تھا. تو لوگ جب ان کو فون کر کے اپنی ریکوائرمنٹس بتاتے تھے تو ڈیک کمپنی کو کافی دن, کافی گھنٹے لگتے تھے ان کی ریکوائرمنٹس کو کنفیگر کرنے میں. اگر میں لینے جا رہا ہوں تو اور بات ہے, اگر جب ایک لارج کمپنی آپ کے پاس آتی ہے اپنی مختلف ریکوائرمنٹس کے ساتھ, جس کے مختلف دفتر ہیں, مختلف جگہیں ہیں, تو اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے جو کنفیگر کرنا کہ آپ کو کس قسم کی کمپوننٹس چاہیے, بیک بون کیا چاہیے, میموری کتنی چاہیے, کون سی چیز کہاں چل رہی ہوگی, ہارڈ ڈسک کیا ہوگی, ٹیپ ڈرائیوز کیا ہوں گی, بیک اپ سسٹم کیا ہوگا, مانیٹرز کس طرح کے, یہ تمام چیزیں اس پرابلم ڈومین کا حصہ ہے. اینڈ ڈیک ان فیکٹ the company was able to produce this software. And in fact اب آپ اندازہ کیجئے کہ کمرشل کمپنی کا یہ کہنا کہ جناب میں نے کیسا سافٹ ویئر بنایا ہے جس نے میرا کام, کئی گھنٹوں کا کام 2 سے 3 گھنٹوں پہ ریڈیوس کر دیا. So this was a big achievement in those times. اس کے بعد ایک اور ایکسپرٹ سسٹم کی ڈومین کیا ذکر کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلیں گے. اس کا نام مائسین ہے. مائسین ایک ایسا ایکسپرٹ سسٹم تھا جو میڈیکل ڈومین کا ہے. میڈیکل ڈومین میں لوگوں نے یہ کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کہ انہوں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک, وہی بات تھی کہ جنرل پرابلم سالونگ کی بجائے ایک اسپیسیفک پرابلم اٹھائی جس میں بلڈ کی کچھ انفیکشنز ہیں, 2 یا 3, میننجائٹس ہے فار انسٹنس. اس کی اسپیسیفک ڈومین کے لیے ایک ایکسپرٹ سسٹم بنایا.
موقع ملا تو شاید ہم اس کے میں مزید آگے چل کے شاید اس کے فیچرز پہ بات کریں جب ایکسپرٹ سسٹمز کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت یہ اتنا بتانا کافی ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ سسٹم بنایا گیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں, اس کے اندر ہر طرح کے وہ فیچرز بلڈ کیے گئے. انسرٹنٹی کہ پیشنٹ کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں, ان ایگزیکٹ کہ جناب ہاں وہ ہسٹری بھی کمپلیٹ نہیں تھی, کچھ ٹیسٹ شاید کمپلیٹ ہوں, انکمپلیٹ ہوں. پھر یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ہی پیشنٹ کے لیے جو انفارمیشن اویلیبل ہو, مختلف ڈاکٹرز کا مختلف ویو ہو. مائسین میں یہ جو ڈفرنٹ اوپینینز آتی ہیں ڈاکٹرز, اس کو انہوں نے پولنگ کی بیسس پہ, یعنی 2-3 لوگوں سے پوچھ کے فیصلہ کرنا, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے آپ, تو انہوں نے اس چیز کو بھی بلڈ کیا اور الٹیمیٹلی ایک ایسا سسٹم بلڈ کیا جس کو انفیکٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ہی اسٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا. تو انہوں نے پرانا ڈیٹا لیا, اس پہ ٹیسٹ رن کیے ان ڈائگنوسس کو, اور پھر مائسین کی ڈائگنوسس ٹیسٹ کی. انفیکٹ 8 times out of 10 it proved to be better than those physicians working at Stanford University. یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں. تو یہ اتنی بڑی کامیابی اپنے وقت کی ہے کہ پھر اس کے بعد بہت سارا اسٹینڈرڈ ریفرنس بن گیا. کسی نے بھی کہا ایکسپرٹ سسٹمز, تو جناب دیکھیں کہ مائسین نے کیسے کی, اس میں نالج ریپرزنٹیشن کیسے کی, اس میں جو ویگنس آف انفارمیشن اس کو کیسے کیا گیا ہے, اینڈ سو فورتھ. اور ایک صرف چھوٹا سا اور, تو یہ ایک تھا, اور ایک اور ہے ڈینڈرال کا نام آتا ہے, یہ کیمیکل انالیسس کا ہے. جسٹ ٹو ہائی لائٹ دا فیکٹ کہ ناٹ جسٹ کمپیوٹر سائنس, ناٹ جسٹ میڈیسن, بٹ کیمسٹری کے لوگ بھی ایکسپرٹ سسٹمز کی ڈومین میں کام کرتے رہے. ڈینڈرال کیمیکل انالیسس, جس میں آپ کسی ایک کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر دے دیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کون سے مالیکیولز کس طرح سے آرگنائز جا رہے ہیں. تو اپنے وقت ہی یہ بہرحال بہت بڑی کامیابی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک فیز ہو گئی. اس کے بعد کی فیز یہ ہے اے آئی کی ایولیوشن میں کہ لوگوں نے یہ سوچا یار یہاں تک تو ہم نے اس کو بلڈ کر لیا ہے, اب کیا یہ سسٹم بس یہیں پہ رہے گا؟ اگر ہم کسی انسان کو ماڈل کرتے ہیں, کسی ڈاکٹر کو ہم نے لے کے یہ سارا بلڈ کیا, تو ڈاکٹر تو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرئنس کی بیسس پہ نالج بھی گین کر رہا ہے. آپ ایک ڈاکٹر صاحب کو آج ملتے ہیں, ان سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہی ڈاکٹر صاحب ایکسپیرئنس لیتے رہتے ہیں پریکٹس میں, اور 10 سال کے بعد آپ ان سے ملیں تو ان کا ایکسپیرئنس بہت ڈفرینٹ ہے. اب وہ جو ڈائگنوسس آج سے 10 سال پہلے انہوں نے کیے ہوں گے, غالباً آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کے اندر وہ بہت ساری ان کی طرف کوالٹی ججمنٹ ایڈ کر چکے. تو اب یہ اسپیکٹ پھر لوگوں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ ہم نے جنرل پرابلم سالونگ بھی دیکھ لی, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی وہ اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ایکسپرٹ سسٹم جو بہت ڈومین اسپیسیفک کام کرتے ہیں, ہاں بینیفٹ ان کے ہیں, لیکن کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر ایکسپرٹ سسٹمز میں یہ ایبلٹی اسپیسیفکلی نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب شروع ہوتا ہے I would consider that the current phase of artificial intelligence work, جس میں یہ ہوا کہ ایک تو یہ اس طرف اے آئی کی ڈومین والوں کو تو یہ کہنے لگے کہ جناب اس کے اندر کچھ گرو کرنے کی, اپنی نالج کو بڑھانے کی ایبلٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اس دوران وہ جو شروع کے کمپیوٹرز تھے وہ بڑھتے بڑھتے ریسرچ ہوتے پیرالل کمپیوٹنگ بھی بیچ میں آ گئی, تو وہ مشینز بھی اب اویلیبل ہونی شروع ہو گئی. تو پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, اور یہ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ جناب یہ ایبلٹی نہیں ہے, تو انہوں نے وہ ایک نئی ریکوائرمنٹ کریٹ کی, اینڈ وی آر ناؤ فیسنگ دیٹ, وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ یا آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس. تو یہ بیسکلی کنٹریبیوشن ہے اس ایرا کی, پلس یہ جس میں یہ ہے کہ پیرالل کمپیوٹنگ مختلف جو کمپیوٹرز ہیں وہ آپس میں ایک تو کنیکٹڈ ہیں, اور جو ان کو کام دیا جاتا ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ایک کمپیوٹر پہ ایک کام ہو رہا ہے,
دوسرے پہ دوسرا ہو رہا ہے, تیسرے پہ تیسرا ہو رہا ہے, یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک سینٹرل کمپیوٹر ان کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو جب ٹیکنالوجی آ گئی تو نیورل نیٹورکس کریٹ ہوئے. نیورل نیٹورکس آج بھی ان پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. ان کی سب سے بڑی ایبلٹی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر وہ جو لرننگ ایبلٹی ہے, سیکھنے کی, یہ اس کو کاپی کرتے ہیں. میں لفظ کاپی کا استعمال کرتا ہوں. It's a good representation that how is it that we learn, how is it that we add knowledge to ourselves. تو وہ نیورل نیٹورکس ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جناب ان کو کچھ انفارمیشن دیں اور بار بار وہ انفارمیشن دیتے رہیں مختلف فارم میں. اس کے اندر ابلٹی ہے کہ وہ سیکھ لے گا. پھر آپ اس سے ملتا جلتا کوئی اور ڈیٹا دیں تو اگر آپ اس نے مثال کے طور پہ 10 ایگزامپل سے ایک دفعہ بات سمجھائی, جب 11ویں دفعہ ایک آپ نئی چیز اس کو دیتے ہیں تو بیسڈ آن دی ایکسپیرئنس دیٹ اٹ از گینڈ فرام دوز 10 ایگزامپل, یہ بتا دے گا کہ جناب جو 11واں ایگزامپل آپ دے رہے ہیں, یہ جو میں نے 5ویں ایگزامپل مثال کے طور پر میں نے سیکھی تھی, یہ اس کو میچ کرتا ہے. تو پیٹرن کلاسیفیکیشن, آئیڈینٹیفیکیشن, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ لرننگ ہے. دس از ایڈنگ نالج ٹو یور ایگزسٹنگ اسٹرکچر. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب اگر دو فیکلٹیز کو, دو چیزوں کو جو بہت پریکٹیکل ہینڈز آن ایگزامپلس ہیں اے آئی ٹیکنیکس کے, ایکسپرٹ سسٹمز آن ون سائڈ جو کچھ پروسیسنگ کر سکتے ہیں, کمبائن ود نیورل نیٹورکس. تو یہ جو نیورو سسٹمز ہیں پلس اس کے ساتھ ملا کے اچھی کمبینیشن ایک بنتی ہے جس میں لوگ نالج کا کام بھی کر سکتے ہیں اسپیسیفک, اور نالج کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. سو اگر اس کو سمری دیکھی جائے تو بیسکلی وہی ہے جس کو اگر مجھے موقع ملے تو اس سلائیڈ پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, جس میں یہ 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اے آئی کی ٹرمینالوجی, لسٹ پہ کام, مختلف اور جو 2 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, دس واز دا فرسٹ فیز, جنرل پرابلم سالونگ وغیرہ. اس کے بعد یہ 2 کو اور میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ ذکر ہو رہا ہے مائکرو ورلڈس کا ایک ایسا پروگرام تھا جو بیسکلی بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کا کام کرتا ہے. یہ بیسکلی روبوٹکس سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ بھی بہت سارا کام ہوا. اور یہ دونوں ملا کے یہ تقریباً سیکنڈ فیز کی بات کر رہے ہیں, جب یہ ریئلائز کیا گیا کہ اسپیسیفک پرابلمز جو ہیں وہ ڈومین اسپیسیفک سے نکل کے ہمیں کہیں اور آگے آنا چاہیے. تو وہ ایک اندر پیراڈائم شفٹ. اور تیسری وہ کیٹیگری ہے جس میں نیورل نیٹورکس پہ کام, ریممبر انیشل کام 1940s کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, لیکن اس کے بعد اس میں 80s کے اشرے اینڈ دین آنورڈس پہ بہت کام ہوا ہے اینڈ کنسیڈرڈ اے اسٹینڈرڈ ریفرنس. اور اس کے بعد پھر آبویسلی آج کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ جناب جو انڈسٹری آج کھڑی ہے جس میں روبوٹکس بھی ہے, کمپیوٹر ویژن بھی ہے, لرننگ بھی ہے, ایکسپلوریشن بھی ہے, اینڈ سو فورتھ. لیٹس موو آن دین. So let's look at a few application areas, very interesting. And once again, I hope that this will actually stimulate a lot of interest in your minds. So application areas کیا ہیں؟ سب سے پہلے مینوفیکچرنگ کی بات کریں. مینوفیکچرنگ میں you want computers to be able to handle, let's say, complex, difficult, in fact at times dangerous maintenance and routine tasks. For instance, ڈیمس کی کنسٹرکشن میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, نیوکلیئر سائٹس فار انسٹنس, یو وانٹ automated computers, robots to actually go there instead of physical human beings going there. So یہ اپلیکیشن ایریا ہے جس میں اے آئی کی بہت ساری اپلیکیشن. والکینوز میں آتش فشاں جو پہاڑ ہے, اس کی آبزرویشن جیولوجیکل پرسپیکٹو سے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. Now if you can actually send some kind of a robotic machine assuming as it is behaving as if it's a human being, تو وہ جو ایکچوئل اس کا جو پرفارمنس ہے, if it is as good as that of a human being, آپ دیکھیے کہ وہ ایک اتنی ڈینجرس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنا, اس کی پوٹینشیل بینیفٹس کیا کیا.
اس کے علاوہ فارمنگ میں پیسٹ کنٹرول ہے. آبویسلی لارج فیلڈز میں ہیومن بینگس کا جانا, پھر اس کی مینجمنٹ, اس کے علاوہ سلیکٹیو آپ چاہتے ہیں کہ ایریاز میں سلیکٹیو کراپس کو گرو کرنا, دیٹ کین بی روبوٹکلی کنٹرول. پیسٹ کنٹرول کی تو خیر میں بات کر ہی چکا ہوں. تو یہ وہ دو ہیں. اس کے علاوہ اسکولز میں فار انسٹنس یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. اسکولز میں یو کین ہیو انٹیلیجنٹ ٹیوٹرز, so which don't actually simply look at the mistakes made by students at school, but actually also determine the reasons behind those mistakes. So unlike human beings, they don't react to those mistakes. They actually take into account the circumstances which actually led to those mistakes. Hospitals میں application areas آپ دیکھیں کہ بے تحاشا اس کی میڈیکل اپلیکیشن. میڈیکل ڈائگنوسس کی تو ہم بات کر ہی چکے ہیں. مانیٹرنگ کی, پیشنٹ مانیٹرنگ کا آپ دیکھیے کہ ہارٹ بیٹ کی, آپ بلڈ پریشر کی, آئی سی یوز, یہ جو سی سی یو اب اتنی کامنلی یوز ٹرم ہے, کورونری کیئر یونٹس, انٹینسو کیئر یونٹس, پیشنٹس پڑے ہوئے ہیں, اب اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو مانیٹرنگ ہے, اگر اس کے پاس یہ انٹیلیجنٹ ایبلٹی ہو اس مشین کے پاس کہ اگر وہ اس کی پلس ریٹ کی ردم دیکھے اور اس کے ساتھ پلس کی ردم دیکھے, اس کے ساتھ ہارٹ بیٹ دیکھے, اس کے ساتھ بلڈ پریشر دیکھے, اینڈ سو فورتھ, اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ایکچولی ڈیٹرمن کہ پیشنٹ کی اسٹیٹ کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کا میڈیکل کے لانگ ٹرم کتنے بینیفٹس ہیں. ادروائز ہمیں کیا ہے, وی نیڈ ٹو ایکچولی ریلائی آن دا ڈاکٹر. کو مشین بول پڑتی ہے کہ جی بی پی ایک لیول سے خدا نخواستہ نیچے چلا گیا یا بڑھ گیا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس میں بے تحاشا اپلیکیشن ہے. ہاؤس ہولڈ کوکنگ, مینجمنٹ. اچھا, اس کی اور بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے. فار انسٹنس اولڈر پیپل جو فزیکلی موو نہیں کر پاتے, روبوٹس, تو ان کی کمانڈس کو لے کے آگے چلو. ٹریمینڈس اپلیکیشنس, اینڈ یو کین امیجن کہ اس کے پوٹینشیل بینیفٹس ہیومینٹی کو کیا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, بہت سارا کام اسپیس میں آج کل ہو رہا ہے, اوشینوگرافی میں ہو رہا ہے, یہ بایو انجینئرنگ میں ہو رہا ہے, اینڈ سو فورتھ. میڈیکل کی تو میں خیر بات کر ہی چکا ہوں. اس کے علاوہ ڈیفینس اینڈ ادر ایریاز. تو یہ وہ اپلیکیشن ایریاز ہیں جو پوٹینشلی اپلیکیشنس کو, یعنی اے آئی کے اپلیکیشنس کے لیے بہت سوٹیبل کنسیڈر کی جاتی ہے. اب میں اس کے علاوہ کامن اپلیکیشن ایریاز کی بات کرتا ہوں. مثلاً سرچنگ ہے. سرچنگ کیا ہے کہ آپ بے تحاشا ویب پہ کانٹینٹ اویلیبل ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ سرچ انجنس ہیں جس میں مثلا سب سے کامن آج کل گوگل استعمال ہو. تو آپ انفارمیشن کی ریٹریول کے لیے سرچ کرتے ہیں کہ جی سرچ فار دس پرٹیکولر فریز آف کوئی آپ ٹائٹل بتا دیتے ہیں, تو وہ سرچ کر کے لاتا ہے. اس میں اس کو ٹائم لگتا ہے, بٹ سرچنگ از اے بگ اپلیکیشن ایریا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ٹیکسٹ کی فریز آپ نے ڈھونڈ کے لائے, آپ کیا اس طرح کا کوئی امیج ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں. اب وہ جو امیج ہے یا کوئی پکچر ہے ریلیٹڈ اسپیس کا کوئی امیج ہے یا کوئی ایسی جو اس پیٹرن سے ریلیٹڈ ہے, کوئی پیٹرن آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ اس کے پیچھے کتنی پروسیسنگ ہے اور کتنی سرچنگ ہے. اس کے پیچھے صرف سرچ نہیں کہ تلاش کرنا, بلکہ ایکچولی ڈٹرمن کرنا کہ وہ جس امیج کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں پہلے اس کی بھی آپ کے پاس میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کو بھی آپ اٹھا سکیں. تو ابھی یہ چیزیں پوری طرح کمرشلی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں جناب یہ پیٹرن کی تصویر ڈھونڈ, تو ابھی آپ کے پاس وہ جو امیج پروسیسنگ کی ایبلٹی وہ بھی بہت کم ہے. ویری اسٹرانگ اپلیکیشن ہے. اسی طرح مختلف اور چیزیں جو ہیں انفارمیشن ریٹریولس کے طور پر. آپ نے ویب کرالرز کا نام سنا ہوگا, شاید ذرا کم استعمال ہوتا ہے. ویب کرالرز میں یہ ہے کہ جی آپ نے, یا یہ جو باٹس کہلاتے ہیں, ایجنٹس ہیں, یہ ایکچولی ویب پہ جا کے سرچ کر کے مختلف جگہوں سے انفارمیشن اپنے پاس, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی کہا اور وہ اسی وقت لے کے آیا, بلکہ انفیکٹ they are sent out periodically over the net to pre-fetch the information. وہ جو پری فیچنگ ہے
وہ بھی ایک obviously بہت سارا ٹائم لیتی ہے, اور پھر اس کے اوپر فردر انفارمیشن پروسیسنگ. پھر یہ گیمز کے اندر آتے ہیں, چیس کی میں نے بات کی, پھر تحاشا سرچنگ انوالو کہ جی اب آپ اس جگہ کھڑے ہیں, اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے, آپ کا جو اپوننٹ ہے اگر وہ یہ موو کر لیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے جواب میں آپ کی یہ موو ہوتی ہے. تو یہ جو کمبینیشن آف دس موو اینڈ دیٹ موو, وائٹ اور بلیک کی کرتے کرتے سرچ کرنا کہ جناب میں کب, ویئر از مائی سولوشن, وین کین آئی بیٹ مائی اپوننٹ. پھر آپ نے بہت ساری وہ کامن گیم ہے, اسکول میں تو غالباً ہم اس کو ناٹس اینڈ کراسز کہا کرتے تھے, انگریزی میں اس کا نام ٹک ٹیک ٹو ہے. بہت ساری کامن گیم ہیں, ایسے 2 لکیریں ایسے لگاتے ہیں, 2 ایسے لگاتے ہیں, پھر ڈاٹ ہے, کراس ہے, بہت کامن گیم. یہ ایسے ہی ایک لوگوں کو ایگزامپلس ڈیولپ کرنے کے. سو سرچنگ بیسکلی از ون ایپلیکیشن ایریا. گیم پلئنگ کی دوسری بات ہے جو پہلے بھی ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں 3D گیمز بے تحاشا بن چکی ہیں. اب وہ سرچنگ کرتا ہے, انٹیلیجنٹ ہے کہ جناب اچھا اب سرچ کرنے سے پہلے کچھ پیرامیٹرز کو دے دی جاتے ہیں تو وہ اس پہ پرفارم کرتا ہے. تو گرافکس بڑی زبردست قسم کی آ گئی ہے, اینڈ سو فورتھ. ایک اور ایپلیکیشن جو اس وقت ایکچولی پریکٹیکلی چل رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹیلیجنٹ کارز کے نام لیا جاتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے لیٹ سے رائٹ ٹرن کرنا ہے, اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اس گاڑی میں یہ انٹیلیجنس ہو کہ وہ یہ سینس کر لے کہ آپ نے رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرنا ہے اور اپنی لائٹس کو اسی حساب سے پہلے ایڈجسٹ کریں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آپ بالکل اندھیرے میں ہیں, آپ نے لیٹ سے رائٹ ٹرن کرنا ہے, اینڈ based on your movements, hand movements and the movements on the controls, if the car can sense that you're going to take a right turn یا curve آ رہا ہے right side, تو وہ lights کو پہلے تھوڑا سا before you actually take that right, اگر وہ lights کو ادھر switch کر دے تو آپ دیکھیے کہ imagine کہ آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ کو آپ کی جو visibility ہے وہ کتنی امپروو ہے. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد کمپیوٹر ویژن کی بات, وہ میں نے ابھی آپ سے ذکر یہی کیا کہ جی اگر آپ انفارمیشن ریٹریول کی بات کر رہے ہیں تو انفارمیشن ریٹریول میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس وہ امیج کو پروسیس کرنے کی ابیلٹی ہونی چاہیے. دیٹس ون تھنگ. پھر اسپیس کی امیجری, اسپیس سے جو امیجز آ رہے ہیں, اس وقت مارس پہ وہ بھیجا ہوا ہے, وہ روور ہے, وہ انفارمیشن بھیج رہا ہے, اس سے ایکسٹریکٹ کرنا کہ جناب یہ کیا پیٹرن ہے یہاں کے سوائل کا, زمین کیسی ہے, یہاں کی مٹی کس طرح کی ہے, سوائل کے اندر کیا کیا اور کمپوننٹ. پھر اس کے بعد میڈیکل امیجنگ, وہی بات ہے کہ برین کے اسکین, آج کل سی ٹی اسکین, ونس اگین جو کمپیوٹرائز ٹوموگرافی جس کو سی ٹی کہا جاتا ہے, اب اس کے اندر سے پیٹرنس کو ڈٹرمن کہ یہ جو برین کا پیٹرن ہے, دس ریپرزینٹس اے ہیلدی برین اینڈ دس پیٹرن ریپرزینٹس اے برین دیٹس گاٹ اے پرابلم. ہارٹ کے اندر یہی اسکین, تو یہ اس کی میڈیکل امیجنگ میں آپ دیکھیے, یہ کمپیوٹر ویژن, امیج پروسیسنگ اینڈ سو فورتھ, اس کی اپنی ایپلیکیشن ہے. ای سی جی کی انالیسز, دیٹس اندر ون. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ, اس پہ بہت ویسے انسیڈنٹلی کام ہو رہا ہے. نیچرل لینگویج میں اس وقت مختلف سافٹ ویئر, مائکروسافٹ بہت کام کر رہا ہے. ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو لینگویج انڈرسٹینڈنگ, اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کے جو آپ بولتے ہیں اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور جو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ جو لکھا ہوا ہے اس کو اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں. اینڈ امیجن کہ اگر یہ چیزیں چلنی شروع ہو جائیں تو آپ کو کتنا بینیفٹ ہوگا, کتنا آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے. ایک چھوٹا ایگزامپل, ایک باٹ ہے, روبوٹ اینی باٹ. اینی جو ہے وہ ایک, آپ یہ سمجھیے کہ جو پی ڈی ایز ہیں آپ کے پاس, پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس لوگوں نے آج کل دیکھے ہوں گے, بڑا کامن ایک آئٹم ہے جس میں آپ کا کیلنڈر بھی ہوتا ہے, ٹاسک بھی ہیں, سو فورتھ, آن اے ہینڈ ہیلڈ مشین. تو اس کا ایک ویژول اینڈ کیا کہنا چاہیے نیچرل لینگویج انٹرفیس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کے تھرو آپ انفارمیشن جو آپ کے پاس مشین پڑی ہے ہاتھ میں, وہ فون نمبر ڈھونڈنا, کسی کو کال کرنا اینڈ سو فورتھ, وہ آپ اس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. لینگویج ٹرانسلیشن آف کورس بے تحاشا, ایز وی آر موونگ ٹوورڈز انٹرنیشنلزم, لینگویج ٹرانسلیشن بے تحاشا. اردو پہ انسیڈنٹلی بہت کام ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک فریز لکھی اخبار میں,
جنگ اخبار میں کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اب آپ ٹیکسٹ بیسڈ وہ سرچ کر سکتے ہیں. ہاں, ابھی ایک پیراگراف لکھا ہوا اردو کا, اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ از اے بگ ایشو. اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس لفظ, بٹ یو ریئلائز اینڈ آئی ریئلائز کہ وہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے, وہ آپ کو میننگ کنوے نہیں کرتی. تو دیر از اے لاٹ آف ورک گوئنگ آن ان دیٹ ڈائریکشن. اسپیچ ریکگنیشن کی تو خیر میں نے بات کر ہی لی کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں اس کو ریکگنائز کرنا. مین پاور پلاننگ کے لیے بے تحاشا کام ہے کہ جناب آپ کو ہاؤ شوڈ یو آرگنائز یور ورک فورس, کہ یہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں, پائپ لائن بچھانی ہے, تو کتنے لوگ کہاں چاہیے, کب ان کو آگے موو کرنا چاہیے, کس شخص کی کب کہاں ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس کے بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو کم کیا. پلاننگ ریکوائرز اے لاٹ آف. اور ایک اور ایگزامپل جو روبوٹکس سے ریلیٹڈ ہے, اس کا نام ہے روبو کپ. یہ بڑا ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے, ویری ویری انٹرسٹنگ. اس میں لوگوں کا ٹارگیٹ, آپ دیکھیے ٹارگیٹ یہ ہے کہ سن 2050 تک ایسے روبوٹس بنانے ہیں, ایک فٹ بال کی ٹیم بنانی ہے جو روبوٹس ہوں گے جس کے اندر, جو ورلڈ کپ کا فائنل جیت سکتی ہے, ورلڈ کپ فٹ بال کھیل سکتی ہے اور جیت سکتی ہے. ناؤ امیجن the kind of technology and approach this requires. تو اس پہ بہت بے تحاشا کام ہو رہا ہے. تو آبجیکٹو کیا ہے اس وقت؟ تو وہ ایک آپ سمجھیے ایک کلاس روم لیول پہ وہ انہوں نے بنائے ہیں, ایک چھوٹی سی ٹیم ہے, چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں, بال ہے ان کے پاس, اور وہ بال کو تھرو کرتے ہیں, روکتے ہیں, چلتے ہیں, یہاں تک کہ وہ they can play a game. Now ultimately these robots, ان کی جو موومنٹس ہیں وہ یہ خود ہی کنٹرول کریں گے, ٹیم فارم کریں گے, اور اس کے بعد یہ ٹارگیٹ جیسے میں نے بتایا یہ ہے کہ جی وہ ورلڈ کپ کو ایکچولی کھیل سکے. یہ آپ کے سامنے واضح ہے ایک روبوٹ کنٹرول, یہ اس کی پکچر ہے جو ہم نے ود کرٹسی آف دی ٹیم اینڈ دی آتھر ہم نے ان کی اجازت سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ روبوٹس ہیں اور ان کی یہ بال ہے, اور یہ اب میچ شروع ہونے لگا ہے غالباً. تو پیچھے آپ دیکھیں کہ کچھ اور بھی روبوٹس ہیں, اور اس کی ایک سلائیڈ اور ہے غالباً جس میں یہ دونوں روبوٹس ریڈ اور بلو یہ بال کے لیے فائٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور روبوٹ کا ذکر کرتے ہیں جو بیسکلی ایک کمپنی نے بنایا ہے, جس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کمپنی کے وزٹ پہ جائیں تو یہ آپ کو ریسیو کرے گا, اور اس کے بعد ایز اے ٹور گائیڈ آپ کو لے کے جاتا ہے, مختلف فیسلٹیز دکھاتا ہے. تو یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایپلیکیشن ایریا ہے, لیکن یہ تو شاید اس کا کمرشل ایسپیکٹ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے تحاشا کام جس میں کمپیوٹر ویژن کا اور وہ ساری چیزیں شامل ہیں ان روبوٹس میں, جو کہ اب آگے کا فیوچر ہمیں بہت نظر آ رہا ہے. اوکے, نیکسٹ آئی موو آن ٹو ایکچولی since we've covered most of the areas, I want to discuss the modules that we want to cover up in the course. So to get an overview where we stand today and what is being followed later on. تو یہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس میں انٹروڈکشن ہے جو آج تک ہم نے کور کر لیا. اس کے بعد چند ایک ماڈیولز اور ہیں. We will be starting with the first module which is problem solving. Problem solving کا ہم نے انیشل ذکر کیا تھا. AI جو ہے وہ it is viewed as basically AI is problem solving. یعنی یہ اس کا ایک بہت بڑا میجر اسپیکٹ کر لیجیے. تو پرابلم سالونگ پہ ہم ایک ہمارا ماڈیول ہوگا. اس کے بعد جینیٹک الگوریزمس پہ ہم آئیں گے. جینیٹک الگوریزمس آج کل بہت نئی ٹرم ہے, ویری انٹرسٹنگ. ٹیل یو کہ ہم اس میں کیسے ایپلیکیشن ایریاز میں کیسے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ. تو پہلے پرابلم سالونگ کیسے ہوتی ہے, اس کے لیے کیا ٹیکنیکس ہیں, سرچنگ کیسے ہوتی ہے, پھر جینیٹک الگوریزمس, پھر نالج ریپرزنٹیشن میں وہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے کہ ایک تو پروسیسنگ ہو گئی, ایک ہے نالج ہمارے مائنڈ میں ہمارے برین میں رکھی کیسے جاتی. تو اس کی ایک ہم ریپلیکا جس کو کریٹ کرتے ہیں, وی کال دیٹ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ, کہ نالج ریپرزینٹ کیسے کریں گے اور اس کے بعد اس کو پروسیس یا اس کے اوپر ریزن کیسے کریں گے. دیٹس ون ماڈیول. اس کے بعد ہم ایکسپرٹ سسٹمز پہ آئیں گے. یہ لفظ آپ سن چکے ہوں گے, میں نے مائسین, ڈینڈرال, ایکسکون, R1 کا ذکر کیا تھا اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہمارا ایک بڑا میجر ٹاپک ہے.
کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, اس پہ کیا کیا کمپوننٹس ہیں, اپلیکیشن ایریاز کیا کیا ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے انسرٹنٹی. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فزی سسٹمز کی اور وہ ٹال اور ریمبر دیٹ ایگزامپل, تو وہ انسرٹنٹی کو میں نے یہاں پہ اس ماڈیول میں کور کر رہا ہوں. اس کے علاوہ نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد جو آتا ہے وہ لرننگ کا ہے. تو یہ ایک قسم کی آپ یہ دیکھیے کہ ایک سیکوینس ڈیولپ ہو رہا ہے. تو پہلے ایک ٹیکنالوجی ایکسپرٹ سسٹمز کی ہے, پھر انسرٹنٹی آ گئی, پھر لرننگ ہے کہ ہم لرننگ کیسے کرتے ہیں, جس میں نیورل نیٹ ورکس کا ذکر آج میں کر ہی چکا ہوں. تو اس کے اوپر ہم کریں گے, ایگزامپلس کے تھرو پروو کریں گے اور آپ کو ہیلپ کریں گے ٹو ایکچولی ڈیولپ پروگرامز دیٹ کین لرن دیم سیلفز. اس کے بعد ایک ماڈیول پلاننگ پہ ہے کہ ہم پلاننگ کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا ایشوز ہیں, کیسے انٹیلیجنٹ پلاننگ کی جاتی ہے. فائنلی ایک میجر ٹاپک جو ہے ہمارا سب ٹاپک وہ بیسکلی ایڈوانس ٹاپکس کا ہوگا, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آگے کی جو فیوچر ایریاز ہیں, جو اسٹوڈنٹس اس کو فردر آگے ٹیک اپ کرنا چاہیں ان کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا, اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نیو ڈائمینشنز اے آئی میں کیا آ رہی ہیں. اینڈ آف کورس دین وی کنکلوڈ the course. So let's summarize what we have done today. We actually reviewed a very small definition of AI, followed by the concepts discussed. ہم نے ہسٹری اور ایوولوشن کی بات کی. ہسٹری اور ایوولوشن میں ہم نے 2 یا 3 میجر فیزز کی بات کی. جنرل پرابلم سالور سے ایکسپرٹ سسٹمز کی طرف آئے اور وہاں سے ہم نیورل نیٹ ورکس کی طرف موو کیے. پہلے وہ چیزیں تھیں, اس کے بعد لرننگ ایبلٹی نیورل نیٹ ورکس کا حصہ تھا, ہم نے اس کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن ایریاز پہ بات کی. اپلیکیشن ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ امیج انڈرسٹینڈنگ, امیج پروسیسنگ, سرچنگ. اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہے اس کے اپلیکیشن ایریاز کی روبوٹکس میں. روبوٹکس بہت انٹرسٹنگ ایریا, ویری اسٹرانگ. اس کے اوپر وی فیلٹ کہ اس میں آپ کو ہمیں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کورس آؤٹ لائن بتائی کہ ہمارے جو ماڈیولز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا. وی ہوپ یو ول ہیو انجوائڈ دا کورس سو فار, اینڈ آل آف دا ڈسکشن دیٹ ویو ڈن ول ایکچولی ہیلپ کیپ دی اسٹیمولیشن آن, اینڈ we will be taking things onward from there. Thank you very much. Khuda Hafiz.